فقہ میں ہم پڑھیں گے کہ مردہ جانوروں کے چمڑوں سے یا مردہ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے برتنوں میں پانی کا استعمال کرنا اور اس سے طہارت حاصل کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، پچھلے درس میں کیا بیان ہوا تھا کہ جھوٹے پانی سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں، انسان یا جانور کے جھوٹے پانی سے۔ آج کا بیان ہے کہ مردہ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے برتنوں کا استعمال کرنا طہارت میں، ٹھیک ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جو مردہ جانور ہوتا ہے وہ ناپاک ہے نا؟ مردہ جانور کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ تو مردے جانور کا چمڑا، کھال بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مردے جانور کی کھال کو، چمڑے کو دباغت دے دیا جائے تو کیا وہ پاک ہو جاتا ہے؟ اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ دباغت دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانور کی کھال یا چمڑے کو دباغت دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس میں جو گندگی لگی ہوئی ہے اس کو دور کر دینا، پانی کے ساتھ نمک ملا کے اس کی صفائی کرتے ہیں یا کسی اور مٹیریل کے ذریعے، مواد کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پہلے زمانے میں ایک نبات ہوا کرتا تھا، فرض یا اس طرح کا کچھ نام تھا، تو اس سے صفائی ستھرائی کرتے تھے۔ تو کیا مردے جانوروں کی کھالوں کو دباغت دینے کے بعد وہ پاک ہو جاتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں اہل علم نے بیان کیا ہے کہ جب مردے جانوروں کی کھالوں کو دباغت دے دیا جائے تو وہ کھال، وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ تمام مردے جانوروں کی کھال کا یہ حکم ہے، سوائے خنزیر اور کتا، سور اور کتا کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں، چاہے حلال جانور ہوں یا حرام جانور ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ جانور مر جائیں تو ان کی کھالوں کو دباغت دینے کے بعد، ان کی چمڑوں کو دباغت دینے کے بعد وہ پاک ہو جاتے ہیں، ان کا استعمال کر سکتے ہیں، سوائے سور اور کتا کی کھال کے۔ ایک قول یہ ہے اہل علم کا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا دبغ الاہاب فقد طہر، جب چمڑے کی دباغت کر دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ کھال کی جب دباغت کر دی جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کھال پاک ہو جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ ایما اہاب دبغ فقد طہر، کوئی بھی چمڑا ہو، کوئی بھی کھال ہو، اگر اس کو دباغت دے دیا جائے تو وہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی روایتوں کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ جو بھی جانور ہو، حلال ہو یا حرام، سوائے سور اور کتے کے، اس کی اگر وہ مردہ جانور ہے تو اس کی کھال کو دباغت دے دیں گے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، جو صرف حلال جانور ہیں، جو حلال جانور ہیں، وہ حلال جانور اگر مر جائیں، ذبح نہیں کیا اور مر گیا، تو اس کی کھال، اس کا چمڑا اگر اس کو دباغت دے دیا جائے تو وہ پاک ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ حلال جانوروں کے علاوہ دوسرے جانوروں کی کھال اور چمڑے کو دباغت دینے سے بھی پاک نہیں ہوتا وہ، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مطلب شیر ہے، چیتا ہے، بلی ہے، بھیڑیا ہے، جو بھی، ہاں، حلال جانور کے علاوہ جو بھی جانور ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کی کھال کو، ان کے چمڑے کو دباغت دینے پر بھی وہ پاک نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول یہ ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بار مردہ بکری سے ہوا۔ آپ گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بکری جو مردہ ہے اور لوگ اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے پھینکنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلا اخذتم اہابھا فدبغتموہ فانتفعتم بہ، یہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اس کا چمڑا نکال لیتے اور اس کو دباغت دے دیتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے، کیوں اس کو ایسے ہی پھینکنے جا رہے ہو؟ فقالوا، تو لوگوں نے کہا کہ انہا میتا، یہ تو مردہ بکری ہے، یہ مردہ بکری ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انما حرم اکلھا، مردہ بکری ہے تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے، بس اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے چمڑے کا استعمال کر سکتے ہو اگر اس کو تم دباغت دے دو تو، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام کس جانور کے بارے میں ہے؟ حلال جانور کے بارے میں۔ بکری کیا ہے؟ حلال جانور ہے، لہٰذا حلال جانوروں کی کھال اور چمڑا کو دباغت دیا جائے تو وہ پاک ہوگا، حرام جانور کا پاک نہیں ہوگا۔ یہ ایک قول ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں قول میں سے کون زیادہ قول صحیح ہے؟ سیکنڈ والا۔ مشہور یہی ہے کہ یہ دوسرا قول جو ہے نا، یعنی حلال جانور کی کھال اور چمڑا ہی پاک ہوتا ہے دباغت دینے کے بعد۔ لیکن شیخ سلیمان الرحیلی کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اور کئی اہل علم ہیں، اور جامعہ اسلامیہ میں جو ہم لوگوں کو پڑھائے تھے شیخ عبداللہ الجربو، جو حدیث پڑھائے تھے،
انہوں نے بھی اسی کو راجح قرار دیا تھا کہ سور اور کتا کے علاوہ کسی بھی جانور کی کھال اور چمڑا اگر دباغت دے دیا جائے تو وہ پاک ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی زیادہ راجح اور اقرب لگتا ہے، واللہ اعلم. آج کل مارکیٹ میں، آج کل کے زمانے میں بہت سارے جانوروں کی کھال کا استعمال ہوتا ہے، بہت ساری استعمال کی چیزوں میں، ہے کہ نہیں؟ تو جو پہلا قول ہے کہ سور اور کتے کے علاوہ تمام جانوروں کی کھال کا استعمال کر سکتے ہیں دباغت دینے کے بعد، اس قول کو اگر لیتے ہیں تو اس میں آسانی ہے لوگوں کے لیے، ورنہ مشکل ہو جائے گا. لیکن بہرحال یہ دونوں قول ہے جس پر انسان کا دل مطمئن ہو. ہمارا دل اس پر مطمئن ہو رہا ہے کہ حلال جانور ہو یا حرام جانور ہو سوائے کتا اور سور کے. وہی کہ ایما اہاب دبغ فقد طہورا، کوئی بھی چمڑا، کوئی بھی کھال اس کی دباغت دے دیا ہے تو وہ پاک ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کی. تو کہتے ہیں کوئی بھی کھال، کوئی بھی چمڑا، یہ عام ہے، اس میں حلال اور حرام دونوں طرح کے جانور شامل ہیں. شیخ سلیمان الروحیلی جو ابھی مسجد قباء کے خطیب ہیں، امام ہیں، اور مدینہ منورہ کے فقیہ ان کو کہا جاتا ہے، ان کا بھی اسی کی طرف رجحان ہے، واللہ اعلم. اس کے بعد جانوروں کی ہڈی سے بنا ہوا برتن، یعنی ہم طہارت کے باب میں ان چیزوں کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ پہلے زمانے میں اور آج بھی ہو سکتا ہے بہت ساری جگہوں پر چمڑوں کا برتن استعمال ہوتا ہے. چمڑے کے برتن میں پانی کا استعمال میں نے دلی میں دیکھا ہے، مشکیزہ جس کو بولتے ہیں، ہاں مشکیزہ ہوتا تھا. آج دلی میں نے بھی دیکھا ہے، ہاں اس کو اٹھا کے لاتے ہیں، جیسے یہاں بڑی بڑی بوتل اٹھا کے لاتے ہیں پیتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ مشکیزہ اسی طرح بڑا سا اس میں پانی رہتا تھا چمڑے کا. تو اس کی ضرورت پہلے اس کا استعمال ہوتا تھا، آج بھی کہیں ہو سکتا ہوتا ہو بعض ملکوں میں، جگہوں میں، اور قیامت تک کے لیے اسلام ہے، اس لیے اس طرح کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہڈیوں سے بنے ہوئے برتن کا استعمال کرنا طہارت وغیرہ میں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو حلال جانور ہے اور جس کو ذبح کیا گیا ہو، حلال جانور جس کو ذبح کیا گیا ہو، مردہ نہ ہو، حلال جانور جس کو ذبح کیا گیا ہو، تو اس کی ہڈی سے بنے ہوئے برتن کا استعمال کرنا جائز ہے. اس کی ہڈی سے بنے ہوئے برتن کا استعمال کرنا جائز ہے. کس کے؟ وہ جانور حلال ہو اور اس کو ذبح کیا گیا ہو. تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی ہڈی سے بنے ہوئے برتن کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک کتف کہتے ہیں کندھا کو، تو کندھا مطلب جانور کے کندھے کی ہڈی لے کر آئے، اس پر آیت لکھے. جب وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام آیتوں کو لکھتے تھے ایسے ہی، پتوں پر، پتھروں پر، ہڈیوں پر. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت نازل ہوئی تو اس کو کس پر لکھا؟ جانور کی ہڈی پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر نہیں فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہڈی پر کیوں لکھو قرآن کی آیت کو. تو مطلب کہ ہڈی کا استعمال ہوا. تو اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ ہڈی کا استعمال کر سکتے ہیں. ہڈی سے اگر برتن بنا ہوا تو اس برتن کا استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک استعمال ہے. اور اس پر جو ہے نا اجماع بھی ہے، ابن حزم نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. اجماع ہے تو اجماع ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. اچھا، لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ مردے جانوروں کی ہڈیاں اور سینگیں اور کھر، مردے جانوروں کی ہڈیاں، سینگیں اور کھر، یہ سب ناپاک ہیں. کیونکہ مردہ جانور ناپاک ہوتا ہے، اس لیے یہ سب کیا ہیں؟ ناپاک ہیں. مردے جانوروں کا صرف چمڑا، کھال وہ ناپاک ہوتا ہے، لیکن دباغت دینے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے. لیکن ہڈیاں، سینگیں اور کھر وغیرہ کیا ہیں؟ ناپاک ہیں، لہٰذا اس کا استعمال نہیں کریں گے، جیسا کہ جمہور کہتے ہیں. جمہور کا یہی کہنا ہے، جمہور کا یہی کہنا. آخر میں ایک مسئلہ کہ جانور کے بالوں اور اون اور روؤں سے بنا ہوا برتن ہو تو کیا اس کا استعمال کر سکتے ہیں طہارت وغیرہ میں؟ جانور میں بال ہوتا ہے اور اون اور رواں کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں سر؟ ہاں، بال، رواں اور اون، ان سے بنے ہوئے برتن کا استعمال کرنا. تو اس میں تفصیل بیان کرتے ہیں اہل علم کہ زندہ جانور ہو، زندہ حلال جانور، زندہ جانور ہے اور وہ جانور حلال ہے، اس میں سے اگر بال کاٹ لیا جائے یا اون کاٹ لیا جائے یا روئیں نکال لیے جائیں تو وہ پاک ہے. وہ کیا ہے؟ پاک ہے، اور اس سے برتن بنا سکتے ہیں اور اس برتن کا استعمال کر سکتے ہیں. اس پر اجماع ہے، ابن منذر نے، ابن رشد نے، نووی نے، ابن تیمیہ نے، سب نے اجماع نقل کیا. یہ پہلی بات ہوئی کیا کہ جانور کیا ہے؟ حلال جانور ہے اور وہ زندہ ہے، تو اس میں سے اگر ہم بال نکال لیتے ہیں اور اون اور روئی وغیرہ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس سے برتن بنا سکتے ہیں اور اس برتن کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ پاک ہے۔ حلال جانور زندہ ہے، اس کا بال ہم نکال لیتے ہیں، روح اور اون، تو وہ پاک ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ جانور جو حرام جانور ہے لیکن زندہ ہے اور اس میں سے بال نکال لیے، اون نکال لیے، روواں نکال لیے، تو کیا وہ پاک ہے؟ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس سے برتن بنا سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ ہاں وہ پاک ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں، گرچہ وہ حرام جانور ہے لیکن اگر وہ زندہ ہے، زندہ جانور ہے اور اس سے بال نکالے ہیں، ٹھیک ہے، اور اون اور رواں، تو وہ پاک ہے اور اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی مردہ کی بات نہیں ہو رہی، زندہ جانور کی بات ہو رہی ہے، حلال جانور ہو یا حرام جانور ہو، تو اس کا روح اور اون اور بال استعمال کر سکتے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل کہتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 5 ہے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ چوپایوں کو، چوپائے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے، چوپائے جانوروں میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے اور بہت سارے فائدے ہیں، منفعتیں ہیں، منافع ہیں، اور ان میں سے کچھ جانوروں کا تم گوشت بھی کھاتے ہو۔ تو یہاں پہ چوپائے جانوروں کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہمارے لیے؟ اس کی یہاں پہ 3 چیزیں بیان کی گئی، گرمی حاصل کرنے کے لیے۔ تو کیسے گرمی حاصل کرتے ہیں؟ ہاں، اسے کپڑے بناتے ہیں، اس کی اون کا استعمال کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جی، اسی طرح سے سورہ نحل کی آیت نمبر 80 ہے، وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ چوپائے جانوروں کے اون اور رواں اور بال، ان میں سے اللہ نے بنائے ہیں تمہارے لیے بہت سارے سامان، جیسے کہ اوڑھنا بچھونا، جیسے کہ اوڑھنا بچھونا اہل علم نے اس کی تفسیر میں کہا ہے، اور ایک وقت مقرر تک کے لیے فائدہ اٹھانے کی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو یہاں پہ تینوں چیز کا ذکر آیا ہے، اسواف، اسواف کہتے ہیں اون کو، صوف کی جمع ہے، اوبار، وبر کی جمع ہے، رواں کو کہتے ہیں، اور اشعار، شعر کی جمع ہے، بال کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے چوپائے جانوروں کے بالوں میں سے، روؤں میں سے اور اون میں سے اثاث بنائے ہیں۔ اثاث کہتے ہیں اوڑھنا بچھونا اور اس طرح کے سامان کو جو گھر میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے بال اور رواں اور یہ کیا ہیں؟ اون، یہ کیا ہیں؟ پاک ہیں، اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس سے اوڑھنا بچھونا بنا سکتے ہیں، اس سے برتن وغیرہ بنا سکتے ہیں اور اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ چیزیں ناپاک ہوتیں تو ناپاک چیز سے اللہ تعالیٰ فائدہ اٹھانے کو نہیں کہتا، اور ناپاک چیزوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا احسان کے طور پر نہیں ذکر کرتا۔ اس لیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان دونوں آیتوں کو جو ذکر کیا ہے احسان کے طور پر، اللہ تعالیٰ احسان کے طور پر کہہ رہا ہے کہ اللہ کا احسان ہے تمہارے لیے کہ اس نے چوپائی جانور تمہارے لیے بنایا اور چوپائے جانوروں سے تم یہ سب خدمت لے رہے ہو، اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ناپاک چیز کو بطور احسان ذکر نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ پاک ہیں، ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر جانور مر بھی جائیں تو اس کے بعد بھی ان کے بال کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کا روح کا استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آیت مطلق ہے، زندگی کی حالت میں یا موت کی حالت میں دونوں کو شامل ہے، دونوں کو شامل ہے۔ بس یہ ہے کہ بھائی خنزیر اور کلب، سور اور کتا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کہتے ہیں اہل علم کہ یہ جو ہے نا بال اور اون اور رواں جو ہے نا، اس میں مطلب زندگی نہیں ہے، اس میں روح نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، جبکہ ہڈیاں اور سینگ اور کھر اس میں زندگی ہوتی ہے، اس لیے دونوں میں فرق ہے۔ تو جس میں زندگی ہوتی ہے مرنے کے بعد وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے، جس میں زندگی نہیں ہوتی مرنے کے بعد وہ ناپاک نہیں ہوتی ہے، تو بال وغیرہ ناپاک نہیں ہے۔ بالکل آخر میں بس ایک چیز کہ جانور سے اگر ایسی چیز نکال لیا جائے جس میں خون ہوتا ہے، جیسے کہ ہاتھ ہے، کان ہے اور ناک وغیرہ ہے، اس میں خون ہوتا ہے، اگر جانور سے ایسی چیزیں نکال لی جائیں تو کیا یہ چیزیں پاک ہیں یا ناپاک ہیں؟ کہتے ہیں یہ چیزیں ناپاک ہوں گی، یہ چیزیں کیا ہوں گی؟ ناپاک ہیں، اور اس پر اہل علم کا اجماع ہے، لہذا ان چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے، ان چیزوں کا استعمال یعنی مردے جانوروں کے کان کا اور ہاتھ کا، ان چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان میں خون ہوتا ہے اور مرنے کے بعد یہ چیزیں بھی ناپاک ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے آج فقہ کا درس ہمارا ہوا۔ آئندہ درس ہوگا انشاءاللہ فقہ میں کہ سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال کرنا، کافروں کے برتن کا استعمال کرنا وغیرہ وغیرہ، انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد بیان ہوگا کون کون سی چیزیں ناپاک ہیں۔
اس کا بیان ہوگا، پھر اس کے بعد پھر ہم باضابطہ طہارت کا آغاز کریں گے۔